مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سکے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عمر میں حضور سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا ارشاد کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمایاں نام حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ایک موقع پہ حضور نے ان کو ارشاد کیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں شرکت کا اعزاز بخشا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آقا کریم نے ان کو مدینہ المنورہ میں پیچھے بطور امیر چھوڑا تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال۔ حضرت مولا کائنات کو حضور نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھی بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک ہی نہ رہی بلکہ حضور نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی المرتضی سے ہی کیا۔ ہجرت کی رات اپنے بستر پہ انہیں لٹایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بہت سارے اعزازات قائم کیے، اور ان کے فضل و شرف میں بہت ساری احادیث ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے میرے بارے میں ارشاد کیا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا، اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ڈھیر کر دوں وہ میرے سے پھر بھی محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد سے روایت مروی ہے، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کہ یہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کر دیں، لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا، بیماری دور ہو گئی، اور پھر حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرما دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عازب نے بھی روایت کیا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے۔ اس حدیث کی شہادت 30 صحابہ نے دی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچتی ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے
30 صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا، ان علی منی وانا منہ فہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔